ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام محمد اسلم رضا ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اذان کے بعد دعا کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، اذان کے بعد دعا مانگنا، یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے بعد دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی احادیث طیبہ کے اندر، اور خاص دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ مکمل دعا پڑھنے کے حوالے سے کہا گیا کہ جو اذان کے بعد پر یہ جو ہے وہ دعا پڑھے، جس کے اندر جو ہے وہ مقام محمود کی جو ہے وہ دعا مانگی گئی ہے، تو ایسے شخص کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اذان کے بعد دعا مانگنا جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ مستحب عمل ہے، بالکل جو ہے وہ کرنا چاہیے، البتہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں وہ دعا مانگتا تو گنہگار نہیں ہے، صحیح، اور کوئی اس کو فرض واجب سمجھتا بھی جو ہے وہ نہیں ہے، تو سنت سے ثابت ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ یہ مؤذن صرف اذان والا پڑھے گا یا سب پڑھیں گے؟ سب پڑھیں گے، اذان دینے والا بھی جو ہے وہ پڑھے اور اذان سننے والے بھی یہ دعا مانگیں۔ یاد ہونی چاہیے، جی کوشش کریں، ورنہ کم از کم کہیں آواز آ رہی ہے تو اس دعا میں شریک ہو جائے۔ اذان کے وقت دعا بھی مقبولیت عام دعائیں جو ہم اپنی جی، عام دعا بھی جو ہے وہ اذان کے وقت، یعنی جو قبولیت دعا کے اوقات ہیں ان میں سے جو ہے وہ ایک وقت یہ بھی ہے کہ اذان کے وقت جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس دعا کے بعد جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے یا اور دیگر امور کے لیے بھی جو ہے وہ آپ اپنی مادری زبان کے اندر بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یعنی اذان ہوئی ہے، اذان کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی اور اس کے بعد دیگر جو ہے وہ دعائیں جو ہے وہ مانگ سکتے دعائیں مانگ سکتے ہیں، مبارک وقت ہوتا ہے یعنی اس طرح۔ ایک تو ویسے ہی ناظرین کرام اذان کا احترام کرنا چاہیے، اور اس دوران تو ہمیں ویسے بھی ہر طرح کی گفتگو، کام کاج کو روک ہی دینا چاہیے، اور عام مساجد کے اندر، اور بالخصوص ہم بات کریں تو دعوت اسلامی کے تحت جو مساجد ہیں، مراکز ہیں، اور وہاں پہ اذان سے پہلے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے۔ مختلف طرح کے اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اذان کے وقت اپنی گفتگو کو اور کام کاج کو کچھ موقوف کریں اور اذان کا جواب دیں۔ اذان کے دوران خامخواہ کے شور مچانا، گھروں میں بھی ایسا ماحول نہیں بننا چاہیے، بلکہ بچوں کو بھی اس حوالے سے سمجھانا چاہیے، ان کو اذان کے جواب کا بھی بتانا چاہیے۔ بچے بعض اوقات بہت شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، تو والدین کی ایک طرح کی یہ بنیادی ذمہ داری کہ بچوں کو یہ ادب سکھائیں۔ جی بالکل، بچے ٹی وی بھی بسا اوقات جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اچھا پھر کئی گھرانے تو دیکھیں گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اذان کی آواز جو ہے وہ واضح آتی ہے، لیکن بہت ساری بلڈنگز میں ایسا ہوتا ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے افراد کو آواز نہیں آتی،
جی تو اچھا آواز آتی ہے تو ایک عام طور پر یہ رجحان ہے مسلمانوں کا کہ وہ ٹی وی وغیرہ بند کر دیں، بند کرتے ہیں. لیکن جہاں آواز نہیں آتی تو وہاں آواز آ رہی ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تو آواز نہیں آ رہی. لیکن اب اس وقت جو ہے وہ ٹی وی چل رہا ہے یا اور دیگر جو ہے وہ بچے اپنے کھیل کود میں جو مصروف ہیں. خاص طور پہ ہمارے یہاں کراچی میں کرکٹ کا ٹائم جو ہے یا عصر سے مغرب کا ہوتا ہے، تو بچے جو ہے وہ کھیل ہی رہے ہوتے ہیں، اس چیز کی توجہ نہیں دیتے. تو بالکل والدین کو یہ تربیت اولاد کی کرنی چاہیے کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنیں کھیل کود، کام کاج، ٹی وی، یہ سب چیزیں جو ہے وہ بند کر دینی چاہیے. بلکہ مدنی چینل بھی اگر ہمارا چل رہا ہے تو بھی جب اذان آ رہی ہے تو آپ اسے بند کر کے اذان کا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دیں گے، میوٹ کر لیں اسے یا جو ہے وہ بند کر دیں اور اذان کا جو ہے وہ جواب دیں. اور اذان کے جواب دو طریقے سے، ایک یہ کہ آپ نے زبان سے جو ہے وہ الفاظ اذان کا جواب دیا تو ہر جو ہے وہ لفظ کے بدلے میں جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اذان کے جواب کا عملی طور پر جو ہے وہ آپ اظہار کریں کہ اذان میں جس چیز کی طرف بلایا گیا وہ نماز ہے. تو اب آپ نے کام کاج چھوڑ دیے، اب پتہ چلا کہ جناب جو اذان مکمل ہوئی دوبارہ جو ہے وہ ٹی وی شروع ہو گیا، دوبارہ کھیل شروع ہو گیا. نہیں، بلکہ اب نماز کی طرف جو ہے وہ بڑھنا چاہیے. صحیح. تو اس چیز کی عادت خود بھی بنائیں، بچوں کو بھی جو ہے وہ عادت جو ہے وہ دلائیں کہ بھئی اذان ہو گئی. اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جماعت تو 20 منٹ کے بعد ہے، تو وہ اب کسی بھی اور کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ وضو رہ جاتا ہے یا جماعت کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں یا جماعت بھی جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے. یا بعض لوگ جو ہے وہ گھر میں جو پڑھنے والی خواتین ہیں وہ سستی کر دیتی ہیں کہ بھئی جو ہے وہ بعد میں پڑھ لیں گے، آخر وقت کے اندر جو ہے وہ پڑھ لیں گے، اور وہ آخر وقت کے اندر بسا اوقات مکروہ وقت میں نماز چلی جاتی ہے یا جو ہے وہ نماز بہت زیادہ قضا آزمائش جو ہے بھی وہ ہو جاتی ہے. تو عورتوں کے لیے اگرچہ نماز فجر کے علاوہ بقیہ نمازوں میں مستحب یہ ہے کہ مردوں کی نماز کے بعد پڑھے نماز، لیکن وہ مستحب ہے. جب اس کو یہ پتہ ہے کہ بھئی ابھی تو اذان نے توجہ میری دلا دی اور میں کام کاج سے ہٹ گئی ہوں، تو ابھی پڑھ لوں گی تو پڑھ لوں گی، ادروائز جو ہے وہ میں تاخیر میں جاؤں گی تو یا تو بھول جاؤں گی یا اور کسی چیز میں مصروف ہو جاؤں گی اور نماز مکروہ وقت تک چلی جائے گی. تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر ابھی ہی جو ہے وہ پڑھ لے. اور خاص طور پہ بچوں کی عادت دلانے کے لیے تو یہی کرنا چاہیے کہ گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں تو آپ اذان کے فوراً بعد بٹھا کر ان کو اذان کے وقت اذان کا جواب جو ہے وہ دلوائیں. آپ بھی الفاظ کہیں، بچوں کو بھی جو ہے وہ سکھائیں. اور جیسے ہی جو ہے وہ مکمل ہو اذان، دعا مانگیں، آپ بچوں کو دعا بھی جو ہے وہ یاد کروائیں. اور پھر اس کے بعد بچوں کو بولیں چلیں بیٹا سب وضو کریں اور نماز کے لیے جو ہے وہ جائے نماز جو ہے وہ بچھائیں. تو اس طرح بچوں میں شروع سے اس بات کا شعور جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ بھئی اذان کے بعد جو سب سے پہلے کیا جانے والا کام ہے وہ نماز ہے. تو یوں بچے جو ہے وہ نماز کے عادی ہو جائیں گے، نماز کا ان کے ذہن میں جو ہے وہ مقام بیٹھے گا، اذان کا ادب و احترام بیٹھے گا. تو یہ وہ بنیادی تربیت کی چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھانا ہمارے لیے ضروری ہے. ماشاء اللہ. جی مزید سوال. محمد ذیشان اتاری چنیور سے بات کر رہا ہوں. سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جمعہ والے دن لوگ جو ہے وہ جمعہ کے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ بقیہ نماز اکثر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے، ارشاد فرما دیجیے. جی دیکھیے، نماز جمعہ ہے یا دیگر نمازیں ہیں، ان میں فرض کے علاوہ سنتیں بھی ہوتی ہیں. سنتیں بعض مؤکدہ ہیں کہ جن کی حدیث پاک میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور بعض غیر مؤکدہ ہیں. مؤکدہ سنتیں چھوڑنا یا چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ کا کام ہے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ جمعے کے اندر بھی ایسا کر رہا ہے، کیونکہ جمعے کی 4 سنتیں قبلیہ اور 4 سنتیں بعدیہ یعنی فرضوں کے بعد والی 4 سنتیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، تو اگر کوئی شخص ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. ہاں، جو بعد والی 2 سنتیں اور 2 نفل ہیں ان کے چھوڑنے سے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ثواب سے محرومی جو ہے وہ ضرور ہوگی. اور جمعے کا دن تو ویسے ہی جو ہے وہ مبارک دن ہے، اس دن جو ہے وہ ہر نیکی کا ثواب بھی جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو چاہیے یہ کہ جمعے کے دن جتنی بھی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ تمام جو ہے وہ مکمل ادا کریں. تو اس کے اندر سستی اور کاہلی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک طبقہ ہوتا ہے جس کو آنا بھی بالکل آخر میں اور جانا بھی پہلے. اچھا، یہی بعض اوقات مسجد میں ظاہر ایک جمعے کا دن ہے، نماز کے بعد ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، لوگ دعا میں مشغول ہوتے ہیں، تو بیچ میں کئی یہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کو فوراً باہر نکلنا
یا وہیں کھڑے ہو کر اپنی نماز کو، بعد نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھنے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک پرابلم ہوتی ہے، کئی مساجد میں ہمارے ہاں جمعے کے بعد مسجد کے لیے جو فنڈ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور لوگوں میں معمول ہے، اور لوگ اسی ٹائم تو یہ بھی بیچارے بڑے تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ جگہ جگہ کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگ جائے تو یہ صف میں ان کے لیے چلنا یہ بھی دشوار عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ تعاون کریں، بلکہ اس وجہ سے کئی مساجد میں یا کچھ مسجدوں کے حوالے سے مسائل دارالتا میں بھی آئے آپ کہ ہم نے خطبے میں شروع کر دیا ہے چندہ کرنا، ہم نے اس ٹائم کا چندہ چلنا شروع، تو اب وہ تو ٹائم نہیں ہے، خطبے میں تو چندے کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ کسی مسجد میں اگر رائج بھی ہے تو وہ اس کو روک دیں، ختم کر دیں۔ یہ جائز نہیں کہ آپ دوران خطبہ آپ چندہ کریں اور اس دوران لوگ بھی پیسے ڈال رہے ہوں اور وہ خطبے کو، ظاہر ہے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس دوران اس کو موقوف کر دیں۔ اب یا تو پھر بیان کے بعد کریں، یعنی اذان ثانی سے پہلے یہ عمل کر لیں، اور یا پھر بہتر وہی ہے جو جماعت کے بعد ہے، لوگوں کو سمجھائیں، انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے، اور اس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی کریں گے۔ جہاں سمجھایا جاتا ہے تو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دعا مانگ کر ہی فوراً مسجد سے باہر چلے جانا، اور رکعات کے حوالے سے کہ کہاں پڑھتے ہیں ہم تو حسن ظن کر لیں گے، شاید گھر میں جا کے پڑھیں گے یا دکان پہ پڑھیں گے، لیکن ایسا ہوتا مشکل ہے کہ اب دکانوں میں ہو یا مارکیٹ کی مسجد ہو کہ باہر پڑھنے کے انتظام اتنے نہیں ہوتے، تو نماز کے لیے بہرحال انتظام اہتمام کے ساتھ بقیہ رکعتیں بھی اس کی ادا کر کے ہی جائیں۔ اچھا، یہ یہاں پر سوال آیا کہ آپ نے کہا ہے کہ اذان کے وقت جو دعا یا اذان کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، تو خطبے کی اذان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، خطبے کی اذان کا جواب بھی جو ہے وہ آپ زبان سے نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد دعا بھی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ جب امام جو ہے وہ خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی اپنی جگہ سے اٹھ کے یا خطبے ممبر پہ جو ہے وہ آ جائے، تو اب اس کے بعد جو ہے وہ حدیث مبارک کے مطابق فلا صلاۃ ولا کلام، نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی گفتگو ہے۔ تو لہٰذا اب کوئی بھی جو ہے وہ آپ زبان سے بھی ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے، تسبیحات بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو جو خطبے کی اذان ہے، جس کو اذان ثانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اس میں نہ آپ اذان کا جواب دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آنے پر انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے اس وقت، بلکہ خاموشی سے بیٹھ کر آپ اذان سنیں گے۔ ہاں، دل ہی دل کے اندر کوئی جو ہے وہ اس وقت اذان کا جواب دے لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن زبان سے جو ہے وہ کہنا منع ہے۔ دل ہی دل میں کچھ تمنا دل ہی دل کے اندر جو ہے وہ آپ دعا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دو خطبوں کے درمیان جب امام جو بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے اس وقت کو بتایا گیا، تو وہ بھی دل ہی دل میں آپ نے دعا مانگنی ہے، زبان سے وہ دعا کے الفاظ نہیں کہنے۔ ٹھیک جی، مزید سو میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ حضور برائے کرم ارشاد فرما دیں کہ جمعے والے دن کپڑے دھونے کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی، کافی مرتبہ سوال یہ آتا ہے جمعہ سے متعلق۔ جمعہ کے دن بھی کپڑے دھونا جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ عام طور پر تو جو ہے وہ عورتیں کپڑے دھوتی ہیں، ان کا نماز جمعہ سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مرد بھی کپڑے دھو رہا ہے تو اس میں بھی وہ اس بات کا بس خیال رکھے کہ کپڑے دھونے کی وجہ سے اس کی نماز جمعہ یا اذان جب ہو جائے اول تو اس کے بعد نہ دھوئے، باقی اس کے علاوہ بہرحال کپڑے دھونا جمعہ کے دن کوئی منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں جمعے کے دن پانی کی قلت کی وجہ سے لوگوں نے یہ اصول بنا لیا ہوگا جمعے کے دن، اور اس کو شرعی مسئلے کے طور پہ مشہور کر دیا۔ بعض علاقوں میں ظاہر پانی کی قلت بھی ہوتی ہے، اور خصوصی جو ایسی بلڈنگ یا دیگر، تو جمعے کے دن کیونکہ لوگوں میں غسل کرنا نہانے کا بھی ایک معمول ہوتا ہے، اچھی بات ہے، اور حدیث پاک میں اس کی ترغیب بھی ہے، تو پانی حسب ضرورت استعمال کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا ہمیں خیال بہرحال جہاں بھی اجتماعی طور پر ہو تو ان چیزوں میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جی، مزید سوال۔ جرا شاہ مقیم سے ظہیرہ مسیالوی عرض گزار ہوں۔ مفتی صاحب سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ نمازی جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ قیام کھڑے ہو کر کرتے ہیں، تو جس صورت میں وہ باقی صف سے
आगे निकल जाते हैं वो नमाजी कुर्सी वाले, और बकिया साफ अपनी सीध में सीधी होती है। तो क्या ऐसी सूरत में हम उसी साफ में खड़े हो जाएं तो हमारी नमाज होगी? क्योंकि कंधे के साथ कंधा मिलाना वाजिब और साफ सीधी रखना ये भी उलमा से सुना है कि वाजिब है। तो इस सूरत में फिर हमें क्या करना चाहिए? जी, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना तो ये तो ठीक है, वाजिब है, लेकिन इससे मुराद बेआईनी ही कंधा है या बिल्कुल आपस में बीच में खला ना हो? जी, असल अब तो किसी का कद छोटा है वैसे आम भी, और किसी का कद बड़ा है तो कंधा तो उसका भी नहीं मिलेगा। जी, मुराद ये कि एक सीध में जो है वो खड़े हों और दो नमाजियों के बीच में जो है वो खला जो है वो गैप जो है वो ना हो। जो इन्होंने बयान किया कि लोग कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने वाले इस तरह करते हैं, तो उनका इस तरह करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर तो वो शरई माजूर हैं जिस बिना पर उनके लिए सजदा हकीकी मुआफ़ है और इशारे के सजदे की इजाज़त है, ठीक, तो अब ऐसी सूरत में वो चाहे ज़मीन पर बैठकर नमाज अदा करें या कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करें, दोनों सूरतें उनके लिए जायज़ हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा शख्स जिससे सजदा हकीकी मुआफ़ हो जाता है तो उससे क़ियाम भी मुआफ़ हो जाता है। सही। तो अब उनको क़ियाम की ज़रूरत ही नहीं है। लोग ये समझते हुए क़ियाम करते हैं कि चलो जनाब सजदे का फ़र्ज़ तो रह रहा है, इशारे से हम कर रहे हैं, लेकिन क़ियाम का फ़र्ज़ तो ना छूटे। तो यहाँ उन पर क़ियाम फ़र्ज़ ही नहीं है, बल्कि उनके लिए यही हुक्म है कि वो बैठकर जो है वो नमाज जो है वो अदा करें। और खड़े होकर अदा करने में जब कि सफ़ की जो है वो दुरुस्तगी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो अब उनका ऐसा करना जो है वो हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे अफराद ये बैठ कर नमाज अदा, जब बैठ कर अदा करेंगे तो उनका जो कंधा है वो दूसरे नमाजी के साथ यानी उसकी सीध में ही जो है वो आ जाएगा। हाँ, बीच में खला भी नहीं अगरचे वो उसका कंधा ऊपर होगा और ये बैठे हुए इनका कंधा नीचे होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीध में आएगा, खला जो है वो गैप जो है वो नहीं आएगा, सफ़ सीधी होगी। जबकि अगर ये आगे खड़े होंगे तो बिल्कुल जो है वो सफ़ के अंदर अलग से जो है वो आगे नुमाया जो है वो नज़र आ रहे होंगे, और पीछे जो है वो सफ़ में उस जगह पर सिर्फ कुर्सी जो है वो नज़र आ रही होगी, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो ऐसे नमाजियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो वो फिर जमात में शुरू से ही बैठ जाएं, जी, शुरू से ही जो है वो जमात में बैठकर ही जो है वो मुकम्मल नमाज अदा करें। यानी अगरचे वो क़ियाम करने पर कादिर हैं, जब भी उनके लिए हुक्म यही, क्योंकि सजदा हकीकी पर वो कादिर नहीं है। सजदा हकीकी ये कि आप ज़मीन पर या ज़मीन से बुलंद 9 इंच की किसी चीज़ पर सजदा करने पर कादिर ना हों। अगर कादिर हैं तो वो सजदा हकीकी है, अगर आप इस पर कादिर नहीं हैं तो फिर आपको शरीयत रुख्सत देती है कि आप इशारे से सजदा कर सकते हैं। इशारे का सजदा जो है वो सिर्फ गर्दन से जो है वो झुकाने से जो है वो अदा हो जाता है। तो जब जिस पर से भी सजदा हकीकी साकित हो जाएगा, मुआफ़ हो जाएगा, उसको इशारे के सजदे की इजाज़त मिल जाएगी, तो उस शख्स के लिए क़ियाम जो है वो साकित हो जाता है, वो बैठ कर भी अपनी नमाज अदा कर सकता है। ठीक, कुछ मज़ीद भी SMS से, तजदीद ईमान के लिए कौन सा कलमा पढ़ना चाहिए? छठा कलमा काफ़ी है? देखिए, तजदीद ईमान बुनियादी तौर पर तो ईमान जो है वो तस्दीक बिलक़ल्ब का नाम है। आप जो है वो कोई कलमा ना भी पढ़ें, ज़बान से आप ये कह लें कि मैंने जो कुछ भी कुफ्रिया कलमात मुझसे सरज़द हुए जाने अनजाने में, मैं उससे तौबा करता हूँ और सच्चे दिल से ईमान लाता हूँ, तो ये कहने से भी तजदीद ईमान जो है वो हो जाएगा। आम तौर पर जो कलमा पढ़ा जाता है वो पहला कलमा पढ़ा जाता है या दूसरा कलमा पढ़ा जाता है कि उसके अंदर जो है वो ईमान लाने का इकरार है। इसके अलावा जो कलिमात हैं, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठा है, तो वो ज़िक्र व अज़कार और तस्बीहात पर मुश्तमिल हैं या जो है वो गुनाहों से जो है वो बचने की दुआओं पर जो है वो मुश्तमिल हैं। लेकिन आम तौर पर जो कलमा पढ़ा जाता है वो पहला या दूसरा कलिमा पढ़ा जाता है। ये कह रहे हैं कि सवाल ये है कि जुम्मे की पहली अज़ान के बाद क्या ख़वातीन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकती हैं? जी हाँ, ख़वातीन जो है वो ज़ोहर की नमाज़ जो है वो उसके बाद भी अदा कर सकती हैं। जी, मज़ीद सवाल। खड़े होकर पानी पीना क्या पी सकते हैं? ये जायज़ नहीं है पीना। मेरे इमाम साहब ने बोला है कि हाँ, खड़े होकर पानी भी पी सकते हैं। अगर बैठ के पिए तो सुन्नत है, नहीं पिए तो खड़े होकर पी सकते हैं पानी। जी, खड़े होकर पानी। देखिए, पानी जो है वो बैठकर पीना जो है वो सुन्नत है, लेकिन अगर कोई जो है वो खड़े होकर पीता है तो उसे गुनहगार जो है वो नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खड़े होकर पानी पीने की आदत बना ली जाए। जब सुन्नत यही है कि बैठकर पानी पिया जाए तो लिहाजा इस सुन्नत का हत्तल इम्कान जो है वो एहतिमाम
کرنا چاہیے۔ ہاں آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر بس اوقات سبیل وغیرہ کے ارد گرد یہ ہوتا ہے کہ جناب کیچڑ جو ہے وہ ہوا ہے کہ بیٹھنا ممکن نہیں ہے، تو آپ نے جو ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پی لیا، تو ایسی صورت کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن عادت یہی ہے، سنت کے مطابق ہی سارے کام مسلمان کو کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور بعض سنتیں وہ ہیں جس کو عام مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، تو اب ایسی چیز جو کہ لوگوں کے اندر سنت کے طور پہ رائج ہے اس کو اس طور پر بیان کر کے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے کھڑے ہو کر پی لیں، تو اس سے وہ لوگ جو اس طرف آئے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس سے کیا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور کہا جائے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پی لیتا ہے تو ہم اسے گناہگار نہیں کہیں گے، لیکن ہم خود بھی اور دوسروں کو بھی ترغیب یہی دلائیں گے، اپنے بچوں کی جو ہے وہ ہم تربیت بھی یہی کریں گے کہ بیٹا پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، تو لہٰذا بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ جی سید اسرار حسین گیلانی ملتان شریف سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف جب پڑھا جاتا ہے کچھ لوگ نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کیا کیونکہ ان کے نیچے بیٹھنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے، تو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اوپر جو بیٹھتے ہیں کیا وہ گناہگار ہو گئے یا ناجائز ہوگا کہ یہ ان کا بیٹھنا صحیح ہے؟ جواب سے مطلب فرمائیں۔ جی دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ ادب اور بے ادبی کا معاملہ ہے، تو قرآن کریم جو ہے وہ کوئی شخص نیچے لے کر بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، تو اب کوئی دوسرا شخص اس کے قریب ہی آ کر اوپر بیٹھے گا تو یقیناً یہ بے ادبی ہے۔ عرف میں ہمارے ہاں اس کو بے ادبی ہی شمار کیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں ایک یہ ہے کہ مسجد بہت بڑی ہے، ایک کونے میں ایک شخص بیٹھ کر پڑھ رہا ہے اور دوسرا دوسرے کونے میں جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو وہ عام طور پر ایک مجلس شمار بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی، ایک مقام بھی شمار نہیں ہوتا، تو عرفاً بھی اسے بے ادبی تصور نہیں کیا جاتا، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ یقیناً جو ہے وہ بے ادبی ہے، اور اس صورت کے اندر جو بعد میں آیا، اگر پہلے زمین والا بیٹھ گیا تھا تو اب کرسی والا بعد میں آیا تو اسے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو ایسے مواقع کے اوپر یا تو بہت فاصلہ کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ بھئی مثال کے طور پر مسجد کے اندرونی حصے میں جو ہے وہ افراد بیٹھ جائیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے، اور باہر برآمدے کی طرف جو ہے وہ افراد بیٹھ جائیں کہ جنہوں نے کرسی پر جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے، تو کچھ اس طرح جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اصل میں یہی تو اتفاق نہیں ہو پاتا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کرسی والے ظاہر ہے اور اچھا جو کرسی پہ پڑھنے والے ہیں وہ عموماً پہلے آ جاتے ہیں مسجد میں، ایک تعداد ان میں، اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں نہیں بھی آتے تو وہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے کرسیاں ان کی لگا دیتے ہیں بھلے انہوں نے نماز میں نہ آئیں، یعنی کچھ ایسے بزرگ یا بڑی عمر والے کرسی والے وہ اپنے قریب قریب اور بھی کرسیاں لگا دیں گے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے طریقہ بالکل کہ آپ اپنی کرسی، اگر آپ ہیں کرسی والے تو آپ کرسی پہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے اتنوں کی کرسیاں جوڑ دیں اور وہ آئی نہیں اور وہ جگہ خالی پھر جماعت کے اندر جا رہی ہے، تو اس میں یہ چیزوں کا کہ یہ باہر برآمدے میں بیٹھیں یہ بہت مشکل معاملہ کرسیوں والا کا۔ پھر ہر مسجد میں اتنے لوگ یا اتنے نمازی نہیں ہوتے کہ ہال اندر کا بھر جائے اور پھر باہر برآمدے میں اس طرح بھی وہ باہر برآمدے کے حق میں کرسی والے تقریباً نہیں ہوتے، بلکہ وہ پہلی صف کے حق میں ہی ہوتے ہیں، اور یا پہلی صف ہے یا کونے میں، اور بعض کو یہ بھی سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کرسی لا کر ہی بیچ میں یا خطیب کے سامنے ہی، تو وہ جہاں پہ بھی اچھا اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے کرسی پہ بیٹھنے والا معذور اور ایک ہے کرسی پر ویسے ہی شوقیہ بیٹھنا، جیسے ہماری عام عادت ہے کرسیوں پہ بیٹھنے کی۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں وہ کرسی پر تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک لے لیں گے کرسی پر وہ بیٹھ کے تلاوت کریں گے، ابھی کون سی کوئی نماز کا ٹائم ہے نا، تو وہ یعنی ان کو قرآن پاک پڑھنا ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جائیں گے، اور جب جماعت ہوگی تو وہ کرسی سے اٹھ کر ہی پھریں۔ تو ایسی صورتحال میں یعنی ان نمازیوں کو ظاہر ہے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا، ان کی بھی رعایت کریں، کیونکہ ہر وقت کونا ڈھونڈنا دوسری طرف جانا ہر ایک کے لیے مشکل معاملہ کرسی اٹھا کر موو کرنا دیکھیں زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ جو زمین پر بیٹھ کر تلاوت کرنے والے ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو انہیں پھر اس بات کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ بھئی وہ جو ہے وہ قرآن کریم لے کر برآمدے میں چلے جائیں، یا اور مسجد بڑی ہے تو دوسرے کونے میں جو ہے وہ جا کر بیٹھ جائیں۔ تو یوں اصل تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر مسلمان کے دل میں قرآن کا ادب و احترام ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ اس کو بے ادبی سے بچانا چاہتا ہے۔
اچھا کئی دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ شاید جو ہے وہ سارے افراد کرسی پر پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ ہے جس نے زمین پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو زمین پہ بیٹھنے والے کے لیے کرسی پر بیٹھنا منع نہیں ہے، نہ اس کو بیٹھنے میں کوئی مشقت ہے، تو ایسی صورت کے اندر اسے چاہیے کہ وہ بھی بھائی کرسی کے اوپر ہی بیٹھ کر جو ہے وہ تلاوت کر لے اگر کرسی خالی ہے، تاکہ یہ مسئلہ ہی جھگڑا ہی ختم ہو جائے کہ جناب جو ہے وہ ایک نیچے اور باقی سارے اوپر ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ مل جل کر جو ہے، اسی طرح اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اب ایک صاحب ہیں جنہوں نے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھنا ہے، وہ جو ہے وہ بالکل الگ بیٹھ جائیں، یا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے نماز میں تو مشکل ہوتا ہے بیٹھنا اٹھنا، لیکن قرآن کریم میں چونکہ آلتی پالتی مار کے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، تھوڑا سا پاؤں پھیلا کر بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو ایسے افراد زمین پر کو تلاوت قرآن کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کمپرومائز کر کے جو ہے وہ زمین پر بیٹھ جائیں۔ خطیب بعض اوقات بیان کرنے آ جاتے ہیں، اب لوگ کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب انہوں نے بیان کرنا ہے، یا عام ہی کوئی محفل ہے یا درس قرآن ہے، بالخصوص رمضان کی بات کریں تو تراویح کے بعد درس قرآن ہوتے ہیں، اب کچھ لوگوں کی تلاوت کی بھی ظاہر ہے ایک روٹین ہوتی ہے، کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے کوئی اس میں، تو ایسی صورتحال میں وہاں پہ بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، کہ آپ کو، کیونکہ یہ تو اب اجتماع ہو رہا ہے، ایک طرح کا بیان ہو رہا ہے، اب ظاہر ہے نہ خطیب کو کہیں گے کرسی لے کر چلا جائے، نہ اس کو شرکا کو کہیں گے کہ آپ پورا جلسہ ہی باہر لے کے چلے جائیں، محفل ہی پوری باہر چلے، تو اب ایک آدھ ہیں تو وہ قریب میں نہ بیٹھیں، اگر آپ کو واقعی تلاوت کرنی تو آپ دور چلے جائیں، یا مسجد کا برآمدہ ہے تو اس طرف چلے جائیں۔ گھروں میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں، بعض وقت قرآن خوانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور قرآن خوانیوں میں ایک ہی کمرہ ہے، اب ایک ہی کمرے میں کفیل صاحب 10 بچے بیچ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا بڑے افراد، اور کچھ اسی کے قریب میں ہی صوفے رکھے ہوئے ہیں تو وہ صوفوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی آداب کا ان کو بہرحال خیال رکھنا ہے کہ ایسے میں بالکل قریب پھر وہ نہ بیٹھے۔ جی مزید سوال۔ عبد الشکور اتاری گجرانوالہ سے عرض گزار ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا زکوٰۃ کی رقم سے قرآن پاک تقسیم کر سکتے ہیں؟ جی قرآن پاک کا تذکرہ چلا ہے تو سوال بھی ایک اسی طرح کا۔ جی قرآن کریم جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے جو ہے وہ آپ تقسیم عام پبلک کے اندر نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص مستحق کے زکوٰۃ ہو اور اسے قرآن کی حاجت ہو، اب آپ اسے قرآن کریم جو ہے وہ خرید کر دے دیں گے تو جتنا اس کی جو ہے وہ ہدیہ ہے اس کے مطابق آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن عام طور پر لوگ جیسے مساجد میں رکھ دیتے ہیں یا ویسے عام پبلک میں تقسیم کرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ زکوٰۃ کی رقم سے تقسیم نہیں کر سکتے۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کا مدارس کے اندر لوگ دیتے ہیں، اور ایسے وہاں پہ حقدار بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے حقدار ہوں، مستحق کے زکوٰۃ ہیں، تو وہاں یہ بتا کے دے سکتے ہیں؟ جی بتا کر جو ہے وہ دیں، لیکن کئی دفعہ تو دیکھیں ایسے فی زمانہ تو یہ حال ہے کہ قرآن کریم زیادہ ہیں، پڑھنے والے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، مساجد کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ اپنے شوق میں تو دے دیتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ ہی قرآن کریم ہوتے ہیں، تو جہاں حاجت ہے وہاں پہلے معلوم کر لیں، پھر وہ مدرسے کے محتمم جو ہے وہ جو مستحق کے زکوٰۃ طلبہ ہیں انہی کو جو ہے وہ دیں، یا جو اس کا شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی ادائیگی زکوٰۃ کی کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ طلبہ میں تقسیم کریں۔ اب یہ بھی ہے کہ اگر ان کو مالک بنایا ہے طالب علم کو اور جو زکوٰۃ کے حقدار تھے تو پھر یہ قرآن پاک ان کی ملکیت ہے؟ جی وہ ان کی ملکیت ہو گیا، وہ پھر اسے جو ہے وہ اپنے گھر بھی لے جا سکتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ کسی اور کو بھی جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ پھر اس کے مالک ہیں، وہ جو دل چاہے کریں۔ ٹھیک ہے، کچھ SMS کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ والدین کے جو کزن ہوتے ہیں کیا ان سے پردہ ہے؟ جی ہاں، والدین کے جو کزن ہیں ان سے بھی جو ہے وہ پردہ ہے، وہ آپ کے جو ہے وہ سگے جو ہے وہ چچا یا سگے ماموں جو ہے وہ نہیں ہوتے، تو لہٰذا جب وہ سگے چچا یا سگے ماموں نہیں ہیں تو ان سے پردہ ہوگا، صرف سگے چچا، سگے تایا، سگے جو ہے وہ ماموں جو ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ پردہ نہیں ہوتا۔ دودھ پیتے بچے کا جھوٹا والد پی سکتا ہے؟ جی ہاں، والد جو ہے وہ دودھ پیتے بچے کا جھوٹا بھی جو ہے وہ پی سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ وہ بچہ تو جو ہے وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، ایسے یہ سوال آگے تفصیل میں جو ہے وہ اگر والد اس کا جھوٹا پی لے گا تو کہیں رضاعت ثابت نہ ہو جائے، تو ایسا جو ہے وہ نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا نام علی احمد اتاری ہے، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی سے پہلے وراثت کی تقسیم کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ جی قرض ہے، ادا بھی کرنا ہے، وراثت
دیکھیں شرعی اعتبار سے سب سے پہلے تو قرض کی ادائیگی ہے، یعنی 2-3 حقوق ہیں جو میت کے پہلے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہوتی ہے، اس کے بعد قرض ہوتا ہے، پھر وصیت اگر کی ہے تو وہ 1/3 تک نافذ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ترکے کی تقسیم کا عمل آتا ہے۔ تو لہٰذا جب تک قرض جو ہے وہ باقی ہے تو وراثت تقسیم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر قرض خواہوں سے مہلت لے لی گئی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ جائیداد ہے اور یہ جو ہے وہ ہمیں تقسیم جو ہے وہ کرنی ہے، یا فلاں چیزیں ہم یہ تقسیم کر کے آپ کو جو ہے وہ اس سے قرض ادا کر دیں گے، بقیہ جائیداد ہمیں تقسیم کرنے کی اجازت دے دیں، اور وہ اجازت بھی دے دیں تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال پہلے جو ہے وہ قرض کی ادائیگی ہی کرنی ہوگی، کیونکہ قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس میں وراثت تقسیم ہونی ہے۔ اگر قرض کی ادائیگی کے بعد مال بچا ہی نہیں تو وراثت ہی جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے قرض کی ہی ادائیگی کریں۔ دارالفتہ سنت سے باقاعدہ اس کا تحریری طور پر فتویٰ لے لیں تو یہ مناسب ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ ہی پہلے اس کے لیے شرعی رہنمائی لے لیں اور وہ فتویٰ آپ حاصل کر لیں، اور جب اس میں یہ چیز شروع سے ہی مینشن ہوگی، اور اگر واقعی قرضہ بھی ہے تو قرضے کو بھی سوال میں آپ باقاعدہ اماؤنٹ کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں کہ اتنا قرضہ وہ موجود ہے میت پر۔ اچھا، اس کے حوالے سے کفیل صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ورثہ یہ کہتے ہیں کہ قرضہ ہی اتنا تھا، مرحوم نے لیا اور یہ لوگ دیتے رہے، اب اگر ان کی جو پراپرٹی ہے جو کچھ بھی وہ بیچ کر ہی اتاریں تو ہمیں تو کچھ نہیں بچے گا، تو پھر تو بالکل صحیح ہے، آپ کو نہیں بچے گا، مال تو اصل اسی بندے کا تھا نا، تو اس کا قرضہ اس سے پہلے جو ہے وہ اتارا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے قرضہ اتارنے کے بعد جو ہے وہ مال نہیں بچا، ایسا تو نہیں اس کا کوئی فیصد قرضے میں پھر سب کو کچھ نہ کچھ ملنا، یہ نہیں۔ ہاں قرضے میں پھر آتا ہے کہ مثال کے طور پہ قرضہ ہے 1 کروڑ روپے، صحیح، اور پیچھے جو ہے وہ رقم ہی مرحوم جو چھوڑ کے ہمارا وہی 50 لاکھ ہے رقم ہے یا جائیداد ہے جو بھی ہے، اب قرضہ 1 کروڑ ہے، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ بعضوں کو دے دیا جائے اور بعضوں کو فارغ کر دیا جائے، صحیح، نہیں، اب پرسنٹیج نکالی جائے گی ان قرض خواہوں کے درمیان، صحیح، تاکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اس کے حساب سے جو ہے وہ مل جائے۔ یعنی کسی کا 20 لاکھ روپے تھا اور کسی کا 7 لاکھ روپے، جی، تیسرا آدمی اس کا 3 لاکھ روپے، جی، یوں اگر مختلف ہیں اور وہ اتنا نہیں کہ سب کا ادا کیا جا سکے، تو پھر جو ہے وہ پرسنٹیج نکال کے ہر ایک کو اس کے قرضے کی پرسنٹیج کے اعتبار سے جو ہے وہ ادائیگی۔ اچھا، یعنی یوں نہیں کیا جائے گا کہ 20 لاکھ والے کو کہیں کہ تم 3 لاکھ لے لو اور 3 لاکھ والے کو بولے 3 لاکھ پورا لے لو، جی ایسا نہیں ہوگا، یعنی ہر ایک کی مثال، یعنی یوں سمجھیں کہ بھئی اگر ریشو یوں نکلا کہ بھئی ہر ایک کی 50% کی ادائیگی ہو سکتی، صحیح، تو پھر ہر ایک کی 50% کی ہوگی، تو پھر 20 لاکھ والے کو 10 لاکھ ملے گا، 3 لاکھ والے کو 1.5 لاکھ ملے گا، تو یوں اس اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم ہوگی، تو پرسنٹیج اس میں آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وصیت کی ادائیگی ہے، اگر اس نے کی ہوگی، اگر قرضے کے اندر ہی مال ختم ہو گیا تو وصیت ہی ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، ہاں پھر مال بچا ہے تو اس مال میں آتا ہے کہ جو قرض کی ادائیگی کے بعد مال بچے گا تو اس کا 33% حصہ جو ہے وہ وصیت کی ادائیگی میں جائے گا، اگر مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو، اور وہ وصیت ورثاء کے لیے بھی نہ ہو، غیر وارث کے لیے ہو۔ پھر اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا، اگر مال نہیں بچے گا تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہوگا، اور اگر قرض ہی میں ہی مال کم پڑ گیا تو ورثاء پہ لازم نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی جیب سے اس کا قرض ادا کریں، کیونکہ وہ بہرحال میت کے اوپر ہی تھا قرض۔ ہاں ورثاء کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے مرحوم کو جو ہے وہ عذاب قبر سے بچانے کے لیے، قرض کے معاملے سے بچانے کے لیے اپنے مال سے ادا کر دیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کے اوپر لازم نہیں ہے، نہ ہی قرض خواہ جو ہے وہ ان سے تقاضا کر سکتے ہیں۔ مرحوم کے مال کی حد تک کا تو تقاضا کر سکتے ہیں، لیکن مال سارا بیچ دیا، اب اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بولیں کہ بھئی بھلے جو ہے وہ مال تمہارے باپ کا ختم ہو گیا لیکن تھا تو تمہارا باپ ہی، تم ادا کرو، تو یہ مطالبہ جو ہے پھر قرض خواہوں کا بھی درست نہیں۔ اچھا، مال میں اس میں صرف کیش، بینک بیلنس یہ نہیں ہے، نہیں، ہر چیز ہوتا یہ ہے کہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، اب یہ لوگ رہائش اب یہ خود بھی رہ رہے، جی، تو یہ یہی کہتے ہیں کہ نہ مرحوم کا کچھ ہے نہ ہمارے پاس کچھ ہے، یعنی ان کا آگے سے جواب یہی ہوتا ہے، اور قرض خواہ یوں پریشان ہوتے ہیں، مطلب وہ تو پھر کسی طرح یہ درست نہیں ہے۔ وہ آپ کو مکان وہ کہتے ہیں لوگ مکان بیچ دیں گے تو ہم سڑک پہ آ جائیں گے، آپ سڑک پر آئیں یا جو ہے وہ آپ کرائے پہ جائیں، کہیں بھی جائیں، وہ آپ کا مال ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ کو پہلے اس سے مرحوم کا قرضہ ہی جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا،
اور اسی طرح کئی دفعہ لوگ یوں بھی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ مکان تو ہماری والدہ کے نام پر ہے، والد کے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. حالانکہ شرعی اعتبار سے وہ ملکیت جو ہے وہ والد کی ہی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس صورت کے اندر بھی وہ مکان آپ قرض خواہوں سے یا قانونی طور پہ ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں کہ بھئی یہ تو والد کے نام پہ ہی نہیں ہے چیز، لیکن شرعی اعتبار سے آپ نہیں بچ پائیں گے. تو لہٰذا اس سے متعلق شرعی رہنمائی لی جائے. اگر وہ مکان واقعی آپ کے والد کا ہے تو پھر آپ کو بیچ کر ہی جو ہے وہ اپنے والد کا قرضہ اتارنا ہوگا. جی ناظرین اکرام، اس حوالے سے ضرور دارالفتہ اہل سنت سے آپ رابطہ بھی کیجئے. یہ مسئلہ ہو وراثت کا ہو، طلاق کا ہو، یا اور آپ کے جو بھی درپیش مسائل ہوں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غلط فہمی کی وجہ سے کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہوں کہ جو دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے یا دوسرے کا مال کسی طرح وہ دبایا جا رہا ہے. اگر قرضے کی صورت ہے تو پھر ہمیں خود بھی اس میں ڈیٹیل دینی چاہیے کہ مال چھوڑا کیا ہے، کیا کیا اس کے مال کے اندر آتا ہے. کہ اپنے ذہن سے وراثت کے مال کا تعین کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن سے سوچیں کہ بس یہ ایک چیز وراثت میں ہے، یا جو بینک بیلنس وہ وراثت میں ہے، باہر کھڑی گاڑی وہ وراثت میں ہے، بقیہ ہم جن پلازوں میں چاہیں یا جن بنگلوں میں یا گھروں میں رہائش رکھے ہوئے ہیں، فلیٹ میں رہائش رکھے ہوئے ہیں، تو وہ ہم ملکیت ہی شمار نہ کریں کہ یہ تو ہماری ضرورت کی چیز ہے، یہ ہماری ملکیت میں یا یہ ہمارے پاس ہے. تو جو مرحوم کی ملکیت ہوگی، جو فوت ہونے والے کی، تو وراثت کے اعتبار سے ہر ایک چیز کا وہ خیال رکھا جائے گا. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک خوبصورت رسالہ ہے، یعنی احکامات کے اعتبار سے اس میں بہت واضح طور پر احکامات بھی ہیں، وعیدیں بھی ہیں. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، تو اس کو بھی حاصل کیجئے اور اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سے شرعی احکامات اس رسالے میں بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گے. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.